بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی رضا کے لیے اچھے کپڑے پہنے، زیور پہنے، بنے سنورے، تو اس کو بھی اللہ پاک کی طرف سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں اس دور میں کہ جو بن سنور کے باہر نکلتی ہیں اور اپنا آپا غیر مردوں کو دکھاتی ہیں۔ اگر اپنے مرد کو اپنا آپا دکھائیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر غیر مردوں کو دکھائیں تو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہم بتا دیں، اللہ پاک نے عورتوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِینَتِهِنَّ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ یعنی جو عورتیں پیر میں زیور پہنتی ہیں، سبھی پہنتی ہیں عام طور پر، تو اب وہ پیر بھی زمین پر ہلکے ہلکے سے رکھیں۔ جیسے بہت ساری عورتیں، لڑکیاں وغیرہ ٹک 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 والی چپل پہنتی ہیں، یہ چپل نہ پہنیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چپل جب پیر رکھیں گی تو اس سے ٹک ٹک کی آواز پیدا ہوگی، تو یہ غیر مردوں کی توجہ اپنی طرف کرنے والی بات ہو جائے گی۔ تو یہ توجہ اپنی طرف مائل نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے ٹک ٹک والی چپل نہ پہنے۔ اور اگر یہ جو پائل پہنتے ہیں یہ تو پہنی جائے گی، تو پائل میں گھنگرو، وہ جو پیٹ چرا ہوا ہوتا ہے نا گھنگرو کا، وہ نہیں پہننا چاہیے۔ مطلب وہ باریک بالا جو گھنگرو ہوتا ہے، اس سے چھن چھن کی آواز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو جس سے چھن چھن کی آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ تیز آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے توجہ غیر مردوں کی عورت کی طرف مائل ہو سکتی ہے کہ کون نکل رہا ہے۔ لیکن اگر باریک آواز ہے تو اس سے توجہ مائل نہیں ہوگی کسی غیر مرد کی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے جب عورت کے پیر میں جو زیور ہے، اس زیور تک کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ یعنی کہ جب وہ زیور پہن رہی ہیں تو اس زیور کی آواز بھی غیر مردوں تک جائے، یہ بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ تو اب عورت کی اپنی آواز، پھر اپنی آواز کا کیا بوال ہوگا، پھر اگر وہ اپنا آپا پردہ نہ کرے، بے پردہ نکل آئے اور ٹائٹ کپڑے پہنے، یا یہ جو جالی والے کپڑے پہنے جس سے ہاتھ وغیرہ سب نظر آتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بے پردگی ہو گئی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ تو جنت تک کیسے پہنچیں گی؟ اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے لیے نہ صحیح، عورت اس لیے پردہ کر لے کہ اگر عورت پردہ نشین ہوگی تو اس کی بیٹیاں ایٹومیٹکلی پردہ نشین ہو جائیں گی۔ تو اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے پہلے عورت پردہ کرے، اس کا اثر بچیوں پر آئے گا۔ تو اپنی بچیوں کی عزت کی خاطر، اپنی بچیوں کی خاطر اور اپنی چھوٹی بہنوں کی خاطر اور مذہب اسلام کی ایک طریقے سے توہین نہ ہو، تو اس کے خاطر عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کریں۔ جو پردہ کرنے والیاں ہوتی ہیں نا، ان کی عزت حفاظت میں رہتی ہے، اور ان کے گھر کے مرد جو ہے نا، ان کا ایٹومیٹکلی سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق ایک پاکیزہ خاندان سے ہے، پاکیزہ گھر سے ہے، پاکیزہ فیملی سے ہے۔ تو انشاءاللہ مردوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر عورت بے پردگی کر رہی ہے اور اس کی بے پردگی پر اس کا شوہر راضی ہے، بے پردگی سے منع نہیں کرتا، تو اب یہ سمجھ لیں کہ، اور یہ شوہر، ایک بات بتا دیں میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اگر اس کا شوہر یہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کی بیوی بے پردگی کرتی ہے، اور یہ اپنی بیوی کو بے پردگی سے
ٹوکا ٹاکی نہیں کرتا ہے، منع نہیں کرتا ہے، نہیں سمجھاتا ہے، بلکہ اس سے راضی ہے، تو اب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے، اور یہ بے پردگی پر کوئی روک تھام کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ صرف بات بیوی کی نہیں ہے، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی۔ ہاں، اگر کوئی انسان اپنی بہن، بیٹی، بیوی کو سمجھاتا ہے اور یہ لوگ نہیں مانتی ہیں، تو اب ایسا شخص، اس کی مطلب پکڑ نہیں ہے، اب ان کا ذمہ انہی کے اوپر ہے۔ تو اب اگر اسلامی بہنیں، خواتین اسلام پردے کا خوب اہتمام کریں تو آنے والی نسل ایٹومیٹکلی باپردہ ہوگی، اور اگر یہ بے پردگی کر رہی ہیں تو اس میں بڑی بربادی ہے، بچیاں، آنے والی نسل بے پردہ ہو جائے گی۔ یہی تو ہوا ہے نا کہ عورتوں نے پردہ اتارا ہے تو لڑکیاں بالکل ہی بے حیائی پر اتر آئی ہیں، بالکل بے حیائی پر اتر آئی ہیں۔ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بدنام مذہب ہو رہا ہے۔ اپنے مذہب کے خاطر پردہ کر لیجئے، اللہ کی رضا کے خاطر، آپ کو بڑا سکون ملے گا، سکون کی موت آئے گی۔ اور اچھا، اللہ پاک نے مردوں کو کیا حکم دیا ہے؟ اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دیکھیے، مطلب اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے۔ اب اگر مرد نگاہ نیچی رکھے، اللہ پاک نے فرمایا، اور عورتیں اپنا آپا چھپائیں، اللہ پاک نے فرمایا، تو اب جو فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے سماج کے اندر، جو بے حیائی پیدا ہوتی ہے، جو آئے دن خبروں میں یا نیوز چینل پر جو یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، تو اس میں وجہ کس کی ہوتی ہے؟ وجہ بے پردگی کی ہوتی ہے، اور وجہ ہوتی ہے بدنگاہی کی۔ یہ دو چیزیں، ایک بے پردگی اور ایک بدنگاہی، یہ بڑی آفت، بڑی مصیبت ہیں یہ۔ لہٰذا اپنے آپ کو بے پردگی سے بچائیں عورتیں، اور بے پردگی سے عورتیں بچائیں، اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو مرد بچائیں۔ جو شخص ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت چاہتا ہے نا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس کی نگاہ، پہلی نگاہ مطلب عورت پر پڑے، اچانک، جان بوجھ کر نہیں، اچانک پڑ جائے، تو وہ اس کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت پیدا فرما دے گا، اس کو سکون ملے گا، اس کا دل کھلا کھلا رہے گا، اس کا دماغ فریش رہے گا، دل کھلا کھلا رہے گا، اس کی صبح سکون والی ہوگی، دوپہر سکون والی ہوگی، اس کی شام سکون والی ہوگی، اس کو سکون سے نیند آئے گی۔ اور جو لوگ عشق فسق میں پڑ جاتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں رات رات بھر جاگ رہے، صبح کو جاگ رہے، دن میں بیمار، رات کو بیمار، اللہ بھی ناراض اور خود بھی پریشان۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ نہ قرآن پاک کو پڑھا، نہ قرآن پاک کو سمجھا، اور بس عشقیہ فسقیہ باتوں میں، فلمی ڈراموں میں، گانے باجوں میں، اور یہ انہی جو گانے وغیرہ چلتے ہیں انہی میں لگے رہے، تو بس بربادی مقدر ہو گئی۔ تم ان باتوں کو یاد رکھیے گا، عمل کریے گا، ہو سکے تو یہ ویڈیو شیئر کریے، ہو سکتا ہے کوئی اسلامی بہن سن لے، اسلامی بھائی سن لے، اور ان کا ذہن بن جائے۔ اور یہ چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ میرا مقصد جو ہے، دین کی بات اس ذریعے سے دوسروں کے پاس انشاءاللہ عز و جل جا سکتی ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور فائدہ ہوتا بھی ہے الحمدللہ۔ میری یہی نیت ہے، اس پر عمل کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، آپ کو بھی نیک بنائے، نیتوں میں پاکیزگی عطا فرمائے۔